بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارنگی بجا کر گانے والا آدمی بڑے ٹھاٹھ سے رہا کرتا تھا۔ سارنگی بجانے میں بہت ماہر تھا۔ اس کی آواز نہایت ہی سریلی اور شیریں تھی۔ جب ساز کے ساتھ گانے لگتا تو سننے والوں پر واجد طاری ہو جاتا۔ اس کے کمال کی دنیا میں دھوم مچ رہی تھی۔ مدتوں لوگوں کی عیش و نشست کی مجلسیں اس کے نغموں سے گونجتی رہیں۔ آخر اس کی عمر ڈل گئی۔ پچھلا بہر آ گیا۔ بڑھاپے نے ڈیرے آن ڈالے۔ بیچارے کی کمر جھک کر کمان کی طرح ہو گئی۔ اس کی دل کو لبھا لینے والی وہ آواز اب خراب اور نکارا ہو گئی۔ وہی آواز جس سے لوگوں کے دل مچل جاتے تھے، اب لوگوں کے کانوں پر گراں گزرنے لگی۔ ٹھیک ہے، دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ جب وہ بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تو پیسے پیسے کو ترسنے لگا۔ اب دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہ تھی۔ جب نوبت فاقوں تک آ پہنچی تو دل نے ٹھوکر کھائی اور خدا کے حضور میں صادق دل سے دعا کی کہ اے میرے مالک! تو نے مجھے زندگی بخشی۔ میں ایک ادنی اور کمینہ انسان تھا۔ مجھے تو نے سریلی آواز عطا کی۔ مجھ پر ہزاروں احسان کیے۔ 70 سال تک میں نے بڑے ٹھاٹھ سے زندگی گزاری اور کبھی تیرا شکر ادا نہ کیا۔ آج ضعیفی اور بڑھاپے نے میرا برا حال کر رکھا ہے۔ میں اب کچھ کمانے کا اہل نہیں۔ عمر بھر میں نے دنیا کے آگے باجا بجایا۔ آج جب کہ کوئی میرا راگ اور ساز سننے کو تیار نہیں، آج میں تیرے لیے سارنگی بجاؤں گا، تیرے حضور میں اپنا نغمہ پیش کروں گا۔ ہر کسی نے مجھے دھتکار دیا ہے، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر سارنگی اٹھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روتا دھوتا چل پڑا۔ قبرستان میں پہنچ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب میرے گانے بجانے کا اگلا سا ٹھاٹھ نہیں رہا، مگر آج جس کے حضور میں گانے بجانے لگا ہوں، اس سے معاوضے کی پوری امید ہے، اس لیے کہ وہ ناکارہ اور نکمی چیزوں کے لیے بھی معقول معاوضہ دے دیا کرتا ہے۔ بڑے عجز و نیاز سے سارنگی اٹھائی اور خوب بجائی۔ بہت دیر تک بجاتا رہا اور روتا رہا۔ آخر روتے روتے تھک گیا تو سارنگی کو سرہانے رکھ کر ایک قبر پر گر پڑا اور وہیں سو گیا۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے کہ انہیں اونگ آ گئی۔ آپ حیران ہوئے کہ خلاف معمول یہ نیند کیسی؟ آخر یہ خیال کر کے کہ یہ بھی کوئی غیبی اشارہ ہے جو حکمت سے خالی نہیں، آپ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خواب میں آپ نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے عمر، قبرستان کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک خاص اور مقبول بندہ ہے، اسے ملو اور اس کی حاجت پوری کرو۔ افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیت المال سے 700 دینار لے جاؤ، اسے دے کر معذرت کرو کہ فی الحال اسی قدر لے لو، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر ادھر چلے آؤ۔ اس آواز کی ہیبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ بیت المال سے 700 دینار لے کر سیدھا قبرستان کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا، ایک بوڑھے کے سوا انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ تھک گئے، مگر اس بوڑھے کے سوا کوئی کسی کو وہاں موجود نہ پایا۔ جی میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارا پاک، نیک اور مبارک بندہ ہے، اور یہ ہے ایک سارنگی بجانے والا، گویا یہ خدا کا خاص بندہ کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ کوئی راز ہے۔ پھر ایک اور چکر لگایا اور جب یقین ہو گیا کہ اس کے سوا یہاں اور کوئی نہیں تو سوچا اندھیرے میں بھی کئی روشن دل لوگ ہوتے ہیں۔
کوئی تعجب نہیں، یہی بوڑھا اللہ کا پیارا ہو۔ یہ سوچ کر آگے بڑھے اور احتیاط سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ادب کے مارے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں آپ کو چھینک آئی جس کی آواز سے بوڑھا جاگ اٹھا۔ بوڑھے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سرہانے دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے، جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ جی میں نے سوچا اب خیر نہیں، الٹے لینے کے دینے پڑ گئے۔ یا اللہ تیری دہائی ہے، مجھ مسکین کو بچا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کے چہرے پر ندامت اور خوف کے آثار دیکھے تو فرمایا، مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ دلاسا دے کر نہایت پیار اور عزت سے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ رنج اور غم میں تمہارا کیا حال ہے۔ تیرے گانے بجانے کے معاوضے میں خدا نے فی الحال یہ 700 دینار بھجوائے ہیں، یہ خرچ کرو اور جب ضرورت ہو تو یہاں چلے آنا۔ بوڑھے نے جب یہ سنا تو تھر تھر کانپنے لگا، چلا چلا کر کہنے لگا کہ اے مالک، میں شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا ہوں۔ میں کتنا گناہ گار ہوں اور تو کتنا رحیم ہے۔ یہ کہہ کر بہت دیر تک روتا رہا۔ جب درد حد سے بڑھ گیا تو سرنگی زمین پر دے ماری اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خدا کے حضور میں نہایت ادب سے عرض کیا کہ اے مالک، اسی سرنگی نے میری ساری عمر ضائع کروائی، اس نے مجھے غافل رکھا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے ساری عمر گانے بجانے میں تلف کر دی۔ مجھے اب ہوش آیا جب کہ زندگی کا سورج بالکل ڈھل چکا ہے۔ وہ اسی طرح روتا جاتا تھا اور اپنے عمر بھر کے گناہوں کو شمار کرتا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کافی رو لیا، ذرا میری طرف توجہ کرو۔ بوڑھے نے نہایت ادب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی۔ ان کی روحانی توجہ کا یہ اثر ہوا کہ فناء فی اللہ ہو گیا۔